حضرت ایک سوال ہے کہ جمعہ کی تقریر کرنے کے لیے اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ تقریر وہی کر سکتا ہے جو عالم ہو، تو اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی کرے کہ عالم سے مراد جو مدرسے سے فارغ ہو، کیا ایسا ہے کہ جو قرآن و سنت والا ہو، مبلغ ہو اور اچھی طرح سے وہ شریعت کے قانون کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، تو تقریر یا پھر تقریر کرنے کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے؟ بہت اہم سوال ہے. سوال پھر ایک بار سماعت تاکہ جواب کے سمجھنے میں آسانی ہو. جمعہ کی تقریر کرنے کے لیے اکثر لوگوں میں جو مشہور ہے کہ تقریر وہی کر سکتا ہے جو عالم ہو، تو یہ مشہور جو ہے یہ غلط نہیں ہے. تقریر کا مطلب یہی ہے دین کا علم دینا. تو جمعہ کی تقریر نہیں، کوئی بھی بیان ہو، مذہبی بیان، مذہبی خطاب، وہی دے سکتا ہے جو عالم دین ہو. آپ کا بچہ پرائمری اسکول میں جاتا ہے، اب پرائمری اسکول میں جو اسکول کا ٹیچر ہے اس کی بجائے پیون کو کھڑا کر دیا پڑھانے کے. کلارک ہے کالج کا، وہ کلارک آ کے کلاس لینے لگے تو آپ کہیں گے کہ یہ کلرکی کرے گا کہ پروفیسری کرے گا؟ آپ اپنے بچے کے لیے اس کے لیول کا استاد ڈھونڈتے ہیں، اور دین کی تبلیغ کے لیے کسی بھی ایرے نتھو خیرے کو کھڑا کر دے تو یہ کیسے ممکن؟ وہ تو غیر عالم جو علم کی لم سے واقف نہیں ہے، وہ تو جائز کو ناجائز، حلال کو حرام، حرام کو حلال کہہ دے گا اور ہمارے دین کا تیا پاچا کر دے گا. ہم جائیں گے دین کا پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ جا رہے تھے کہاں، پہنچ جائیں گے کہاں. اس لیے یہ جو مشہور ہے صحیح ہے کہ جمعہ کی تقریر یا یوں دینی مسائل کو بیان کرنے کے لیے عالم ہونا لازمی ہے، ضروری ہے. یہ صرف مشہور نہیں، واقعتاً دین میں ایسا ہی ہے. لیکن آگے سوال کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی کریں کہ عالم سے مراد کون؟ یعنی جو مدرسے سے فارغ ہو، کیا وہی عالم ہے؟ مدرسے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 2 سال پڑھے ہیں لیکن پورا نہیں کر پائے ہیں. لیے کہہ رہے کیا جو مدرسے سے فارغ ہو وہی عالم؟ کیا ایسا ہے کہ جو قرآن و سنت کا جاننے والا ہو، مبلغ ہو اور اچھے طریقے سے وہ شریعت کے قانون کو جانتا ہو، اچھے طریقے سے سمجھتا بھی ہو، تو کیا وہ تقریر کر سکتا ہے جبکہ اس کے پاس کسی دارالعلوم مذہبی ادارے کی سند نہیں؟ یعنی اس پورے سوال کا مطلب یہ ہے عالم ہونا تو ضروری ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ عالم ہونے کے لیے کاغذ کی سند ضروری ہے کہ کسی سنی ادارے سے، دارالعلوم سے سند ملی ہو کہ یہ عالم ہے. کیا یہ سند ضروری ہے؟ تو اس کا جواب اگر فقیر عزیزی اپنے الفاظ میں دے تو اس میں وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ وزن نہیں آئے گا، وہ اعتماد نہیں قائم ہوگا کہ جب بالکل اسی طرح کے سوال حضور اعلی حضرت عظیم البرکت سے کیا گیا اور انہوں نے جو جواب دیا، اور وہ بھی زبانی نہیں، میں انشاءاللہ عبارت پڑھ کے سنا دوں. فتاوی رضویہ قدیم جلد 9 جو 12 جلدوں میں چھپی تھی پہلے، اب 32 جلدوں میں آ رہی، ترجمے کے ساتھ، تصحیح کے ساتھ، تخریج کے ساتھ. پرانی جو قدیم فتاوی رضویہ اس کی 9ویں جلد، اس میں باب الحظر والاباحت ہے. اس میں اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، وہی سوال اور جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. پہلے درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.
مسئلہ از قاضی ٹولہ شہر کوہنا 17 ذیقعدہ 24 ہجری 1324. یہ سوال تقریباً آج سے 125 سال پہلے اعلیٰ حضرت سے کیا گیا. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس باب میں کہ اگر کوئی شخص جس نے سوائے کتب فارسی اور اردو کے جو کہ معمولی درس میں پڑھی ہو اور اس نے کسی مدرسہ اسلامیہ یا علماء گرامی سے کوئی سند تحصیل علم نہ حاصل کی ہو، اگر وہ شخص مفتی بنے یا بننے کا دعویٰ کرے اور آیات قرآنی اور احادیث کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بیان کرے اور لوگوں کو باور کراوے کہ وہ مولوی ہے، تو ایسے شخص کا حکم یا فتویٰ اور اقوال قابل تعمیل ہیں یا نہیں، اور ایسے شخص کا کوئی دوسرا شخص حکم نہ مانے تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے. ذرا سوال کا انداز دیکھو، یہ بھی ہماری قوم کا المیہ ہے. سوال کرنے میں دیانت داری یہ ہے کہ بالکل صحیح حال پوچھا جائے. اب یہی سوال اس میں کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو معمولی درس پہ پڑھ کے خالی اردو فارسی جانتا ہے، یعنی چند کلاس 5-7 کلاس 10 کلاس پڑھا ہوگا، 2-4 جماعت پڑھا ہوگا، لیکن اردو فارسی اسے آتی ہے، اور اس نے کسی مدرسہ اسلامیہ یا علماء سے کوئی سند نہیں حاصل کی. اعلیٰ حضرت سے پوچھا جا رہا ہے. پھر آگے کہتے ہیں اور وہ شخص مفتی بنتا ہے، وہ مفتی بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور آیات قرآنی اور احادیث کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بیان کرتا ہے. دراصل کسی سے جب پرخاش ہو جاتی ہے تو یہی لہجہ ہوتا ہے، ورنہ صحیح بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے کہ کوئی باضابطہ مدرس درس اسلامیہ کا مدرس کے پاس بیٹھ کر مدرسے اسلامیہ سے اس نے کوئی باضابطہ عالم کا کورس نہیں کیا، سند نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیات احادیث اس کا ترجمہ بیان کرتا ہے. کا سننا سنانا جائز ہے کہ ناجائز یہ ہوتا، لیکن یہ کہ وہ مفتی بننے کا دعویٰ کرتا ہے، آیات قرآنی اور احادیث کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بیان کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے، یعنی لوگوں کو یہ ظاہر کرے، مجبور کرے کہ وہ مولوی ہے، تو ایسے شخص کا حکم یا فتویٰ اور اقوال قابل تعمیل ہیں یا نہیں، اور ایسے شخص کا کوئی دوسرا شخص حکم نہ مانے تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے. میرے دوستو، اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بار اور درود پاک سناؤ. بہت پیارا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. کیا کر رہے؟ الجواب تھوڑا تیز کرو بھائی، میں بوڑھا آدمی. الجواب، سند کوئی چیز نہیں. یہ جواب میرا نہیں، امام احمد رضا کا ہے. سند کوئی چیز نہیں. بہتیرے سند یافتہ محض بے بہرا ہوتے ہیں. بہتیرے دارالعلوم میں پڑھ کے آتے ہیں اور ان کے پاس سند بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے بہتیرے سند یافتہ محض بے بہرا ہوتے ہیں، علم کی گہرائی سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی. اور جنہوں نے سند نہ لی، یعنی کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں انہوں نے سند نہ لی، ان کے پاس کاغذ نہیں ہے. جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت کی تحریر ہے کہ سند کوئی چیز نہیں. بہتیرے ایسے سند یافتہ ہیں
کہ ایسے بے سند عالم کی شاگردی بھی اختیار کرنے کی لیاقت ان میں نہیں ہوتی. علم ایک نور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں علم ہونا چاہیے، یعنی سند کام نہیں کرتی، علم ہونا چاہیے. اگر علم دین ہے، علم فقہ ہے، علم فتویٰ ہے، علم دین پر وہ حاوی ہے، اگرچہ اس کے پاس سند نہیں، اگرچہ وہ کسی درسگاہ میں گیا نہیں، اگرچہ وہ علماء کے سامنے زانوِ تلمذ نہیں کیا، وہ جتنی اردو عربی فارسی جو بھی پڑھا ہے اس سے کتابوں کو پڑھ پڑھ کے اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ اس پر عالم ہونے کا حکم لگایا جا سکتا. کئی مدرسے میں نہیں گیا لیکن عالم ہے. فرماتے ہیں علم ہونا چاہیے، چاہے سند ہو چاہے سند نہ ہو، علم ہونا چاہیے. پھر علم فتویٰ، مفتی، اس کے بارے میں کہتے ہیں اور علم فتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا. فتویٰ نگاری صرف دین پڑھ لینے سے نہیں آتا، جب تک مدتہا کسی طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو. واہ رے میرا امام، علم طب کی اصطلاح انہوں نے استعمال کر لی. کہا کہ جب تک کسی طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو، کا مفہوم یہ ہے کہ خالی کتاب پڑھ کے کوئی حکیم نہیں بن سکتا. آج بے شمار کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، طب یونانی کی بھی، آیوروید کی بھی، ہومیوپیتھ کی بھی، لیکن کوئی کتاب پڑھ کر طبیب حاذق نہیں ہو سکتا. یعنی کامل حکیم، کامل طبیب. ہوتا یہ ہے کہ ہم علول جلول چند چیزیں پڑھ لیتے ہیں، دو چار چیزیں دیکھ کے بس یہ کہ اس میں یہ دے دو، اس میں وہ دے دو، اس میں وہ دے دو. اور آج کل تو واٹس ایپ پر، وہ یوٹیوب پر بھرمار ہے. اتنے حکیم آ گئے اور اتنے بابا لوگ آ گئے، ایک دن میں یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے، یہ 4 بار پڑھ لو تو وہ ہو جائے، اور یہ 10 بار نوٹ کی برسات ہو جائے. یہ بابا لوگ یہ سب چلا رہے ہیں، اور حکیم لوگ یہ 4 دانے کھا لو تو یہ ہو جائے، وہ 5 دانے کھا لو تو یہ ہو جائے. تو یہ جتنے ہیں یہ نیم حکیم. تو نیم حکیم خطرہ جان. تو اس لیے یہ یوٹیوب اور فیس بک والی دواؤں اور دعاؤں کی طرف نہ جاؤ. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ماہر حکیم کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتا، کتاب پڑھنے کے بعد طبیب حاذق کی بارگاہ میں حاضر رہ کر طب کی باریکیوں کو سمجھے گا، تب وہ کامل حکیم ہوگا. اسی طرح ایک مفتی خالی کتابیں پڑھ کر چاہے کہ میں مفتی بن جاؤں اور فتویٰ لکھنے لگوں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں. فرماتے ہیں اور علم فتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا جب تک کہ مدتہا کسی طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو، یعنی دارالافتاء میں بیٹھ کر خدمت نہ کی ہو. اعلیٰ حضرت نے خود اپنے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ میں اتنے سال تک اپنے والد ماجد حضرت نقی علی خان کی خدمت بیٹھ کر فتویٰ نگاری کرتا تھا، ان کے فتوے پڑھتا تھا، فتوے لکھتا تھا. تو میرے لکھے ہوئے فتاوے پر میرے استاذ معظم والد ماجد میری اصلاح کرتے تھے. فرماتے مجھے اب تک یاد ہے کہ کس لفظ کو کاٹ کے کہا یہاں یہ لفظ نہیں یہ لفظ مناسب، یہاں یہ لفظ نہیں وہ لفظ مناسب. تو یہ ماہر ترین مفتی وہی جانتا ہے. جیسے کہ حضور شارح بخاری نے ایک موقع پہ فرمایا، تحریر بھی کیا کہ میرے پاس کوئی سوال آیا طلاق کا، تو میں نے پوری رات محنت کر کے اوپر سے نیچے تک بہت لمبا جواب دیا. اب مہر کے معاملے میں بھی ایک سوال آیا، خوب لمبا جواب دیا، اگر ایسا ہے تو ایسا، ایسا ہے تو ایسا، ایسا ہے تو ایسا، اگر یہ معاملہ ہے تو ایسا، وہ معاملہ ہے تو ایسا. تو فرمایا کہ اتنا لکھ کے میں پورا صفحہ لکھ کے لے کے گیا، اور یہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ آج میرا یہ مارکت العارہ جواب دیکھ کر آج تو حضرت میری خوب تعریف کریں گے. فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی گیا
حضرت نے پورے صفحے پہ سے قلم پھیر دیا، کہا کہ یہ اتنا لمبا چوڑا جواب دے کہ تمہار باندھ دیے ہو کہ اگر ایسا ہو تو طلاق ہوئی، ویسا ہو تو طلاق ہوئی، ویسا نہ ہو تو طلاق نہیں ہوئی، ایسا ہو تو طلاق ہوئی، ایسا ہو تو طلاق نہیں ہوئی. تم نے 20-25 معاملات پیش کر دیے. یہ خدا ناترس لوگ ہیں، خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں نہیں. ایسی صورت میں صرف یہ لکھو کہ ایسا سوال آیا اس کا یہ حکم ہے، اور اگر ایسا حکم نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے تو معاملہ لکھ کے بھیجو کیسا ہے، جیسا معاملہ ہوگا ویسا جواب دیا جائے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں. تو اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں علم فتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا جب تک مدتہا کسی طبیب حاذق کا مطلب نہ کیا ہو، یعنی مفتیان کامل کے فیض صحبت یافتہ، مفتیان کامل کی صحبت میں بیٹھ کر برسوں فتویٰ نگاری کی. حضور شارح بخاری فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں برسوں ہم نے فتویٰ نگاری کی اور اپنا ہر فتویٰ دکھاتے تھے. ایسے ہی حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فتویٰ لکھاتے تھے تو میں لکھتا تھا ابتدائی زمانے میں. تو فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت نے فتویٰ لکھایا، میں نے لکھا، حضرت کی نظر کمزور تھی، دیکھا بنارس کا با جو تھا نقطہ ادھر ادھر ہو گیا، با کا نقطہ اوپر ہو گیا، نا کا نقطہ نیچے ہو گیا. تو فرمایا بنارس کو بنایا ہے کہ نبارس کر کے بگاڑا ہے. یہ ہے کامل علماء کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بالکل گہری نگاہ. ایک صاحب بزرگ تھے، عالم تھے، انہوں نے ایک جگہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. تو ان سے بڑے بزرگ نے کہا ہرگز نہیں، یہ جملہ مت کہو، یہ کہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کوہ طور پر گئے، حاضر ہوئے، تشریف لے گئے مت کہو. اس لیے کہ چھوٹا جب بڑے کے یہاں جاتا ہے تو یہ تشریف نہیں لے جاتا، حاضری کے لیے جاتا ہے. اور بڑا جب چھوٹے کے لیے چھوٹے کے یہاں آتا ہے تو یہ بڑا چھوٹے کے یہاں تشریف لاتا ہے، چھوٹا بڑے کے یہاں حاضری کے لیے آتا ہے. تو یہ ساری باریک باتیں ان متدین مفتیان کرام کی بارگاہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں جو کامل احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہی فرماتے ہیں علم ہونا چاہیے، اور علم فتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا جب تک کہ مدتہا کسی طبیب حاذق کا مطلب نہ کیا ہو. مفتیان کامل کے بعض کے فیض صحبت یافتہ کی، مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ، مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ کہ ظاہری درس و تدریس میں پورے نہ تھے مگر خدمت علماء کرام میں اکثر حاضر رہتے اور تحقیق مسائل کا شغل ان کا وظیفہ تھا. فقیر نے دیکھا کہ وہ مسائل میں آج کل کے سدھا فارغ التحصیلوں بلکہ مدرسوں بلکہ نام کے مفتیوں سے بدرجہ زائد تھے. یعنی اللہ کرم ہے، جس کو چاہے علم دے. اگرچہ دارالعلوم میں بیٹھ کر درسگاہ میں بیٹھ کر درس نہیں سیکھا، لیکن علماء کرام کی صحبت اور اپنا شوق، تحقیق کا شوق اور کثرت مطالعہ، اس کی وجہ سے وہ مسائل میں اتنے عظیم ہو جاتے ہیں کہ فارغ التحصیلوں بلکہ مدرسوں بلکہ نام کے مفتیوں سے بدرجہ زائد علم ان کا ہو جاتا ہے کہ جو مدرسے میں گئے نہیں. یہ اعلیٰ حضرت تحریر فرمان. پس اگر شخص مذکور فی السوال، اگر وہ شخص جس کا ذکر سوال میں ہوا خواہ بذات خود خواہ بفیض صحبت علماء کاملین علم کافی رکھتا ہے،
دو باتیں، یا تو علماء کی صحبت زیادہ اختیار کر کے اس نے علم میں کاملیت حاصل کی، یا خود محنت کر کے پڑھ پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو عالم بنا لیا۔ فرماتے خواہ بذات خود خواہ بفیض صحبت علماء علم کافی رکھتا ہے، اور جو بیان کرتا ہے غالباً صحیح ہوتا ہے، یعنی جو بیان کرتا ہے ان میں اکثر درست اور صحیح باتیں بیان کرتا ہے، اس کی خطا سے اس کا ثواب زیادہ ہے، یعنی جب وہ جواب دیتا ہے تو درست جواب زیادہ مقدار میں دیتا ہے، تعداد میں، اور خطا کبھی کبھی کہیں کہیں ہوتی ہے۔ خطا کم اور درست جواب زیادہ دیتا ہے، فرماتے اعلی حضرت تو حرج نہیں، وہ بیان کر سکتا ہے، اس کا بیان سن سکتے۔ جو خطا کم کرے، درست جواب زیادہ دے، علم اس کا مستحضر ہو، اور کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتا، تحقیق کے ساتھ کہتا ہے، اور اس کے درست جوابات زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسا شخص بیان کرنے کا حق رکھتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اور اگر دونوں وجوہ علم سے آ رہی، دونوں وجوہ علم سے آ رہی، یعنی نہ خود سے محنت کر کے عالم بنا، نہ علماء کی صحبت اختیار کر کے عالم بنا، صرف بطور خود اردو فارسی تھوڑی سی پڑھا لکھا، علم کی گہرائی سے واقف نہیں، ایسا شخص کتابیں دیکھ کر مسئلہ بتائے۔ ذرا سی کچھ ہوا تو کتاب کھول کے دیکھے، اب کتاب کھول کے دیکھے تو اس اردو کو سمجھنے کی بھی سمجھ ہونی چاہیے۔ کہیں لکھا ہے معین، اس کو پڑھ رہے معین، کہیں لکھا ہے محدث، اس کو پڑھ رہے محدث، تو اسے تو خود ہی نہیں پتا کہ بہار شریعت کی پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں جاؤں تو وقت زیادہ ہو، یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ صرف اردو فارسی تھوڑی بہت جانتا ہے، وہ بھی مکمل نہیں، کثرت مطالعہ نہیں، علم دین نہیں، ایسی صورت میں وہ کتابیں دیکھ کر مسائل بتائے اور قرآن و حدیث کا مطلب بیان کرنے پر جرأت کرتا ہے، تو یہ سخت اشد کبیرہ، یعنی اسے علم نہیں ہے، خالی اردو خوانی آتی ہے۔ پہلے زمانے میں دیکھیں، ہمارے یہاں بھی بیچارے لوگ عالم نہیں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ وہ کچھ کتابیں آتی تھی، وہی کتاب پڑھتے تھے۔ محرم کی 10 مجالس، 11ویں کی 11 مجالس، اور نور نامہ، دلہن نامہ، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا، وہی پڑھتے۔ تو کمال یہ ہے کہ وہ پڑھتے بھی تھے تو صحیح اور درست نہیں پڑھتے۔ تو ایسی صورت میں وہ اگر فتویٰ دینے لگے تو ان کے فتوے پر عمل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں، اور ان کا بیان کرنا، حدیث و قرآن سننے کی اجازت دینے ہم نہیں دے سکتے، یعنی وہی کہ نیم ملا خط رہے ایمان۔ لیکن اگر وہ ملا ہے، ملا بمانے داڑھی والا نہیں، ملا بمانے علم دین پر اسے عبور حاصل ہے، اور اگرچہ اس کے پاس کوئی کاغذ کی سند نہیں، کوئی درسگاہ میں نہیں گیا، کسی دارالعلوم میں نہیں گیا، لیکن اگر اس کے پاس علم کامل ہے، اور جب وہ کوئی علم کی بات بتاتا ہے اس میں درست اور صحیح جوابات بزیادہ مقدار میں ہیں، خطا کم ہے، ایسے علم دین رکھنے والے کے تقریر بھی سنی جا سکتی ہے، بیان بھی سنا جا سکتا ہے، اسے مسئلہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا۔ اب اخیر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ جرأت رکھتا ہے وہ آتش دوزخ پر زیادہ دلیر ہے۔ یعنی علم نہیں ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی، جو بھی فتویٰ پوچھے دھڑ سے جواب دیتے ہیں، ہر فتوے کا جواب دھڑ سے دے، دنا دن۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم کو نہیں پتا، ہم پوچھ کے بتائیں گے تو لوگ سوچیں گے ارے امام صاحب ہیں بتاتے نہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں بتاتے نہیں، اتنے بڑے پیر صاحب بتاتے نہیں۔ تو اپنی مرضی سے جو کچھ سمجھ میں آیا، صحیح غلط کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث میں ایسے ہی لوگوں کو فرمایا گیا کہ جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ جرأت کرتا ہے، یعنی اس کو علم نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے فتویٰ دے دیتا ہے، ایسا شخص حقیقت میں دوزخ کی آگ پر دلیر ہے، بے باکی کرتا ہے، بس وہ جہنم کی طرف جانے کے لیے ڈرتا نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب تک دین کے معاملے میں اس کو خود یقینی علم نہ ہو اس وقت تک اس میں عمل نہ کرے، بیان نہ کرے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث فرمائی، تحریر فرمائی اور ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس نے قرآن کے معنی اپنی رائے سے بیان کیے، اس نے اگر ٹھیک کہا تو غلط کیا۔ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، چاہے اپنے وقت کا امام مجتہد ہو۔ قرآن کی تفسیر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بیان کی جا سکتی۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی تفسیر، جسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے حرام حرام حرام، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جس نے قرآن کی معنی اپنی رائے سے بیان کی، اگرچہ وہ درست بھی ہو جائے تو بھی اس نے خطا کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے قرآن کے معنی کہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، والعیاذ باللہ تعالی، واللہ تعالی اعلم۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، سوال یہ تھا کہ بغیر سند یافتہ مولانا عالم واعظ تقریر خطاب کر سکتا ہے یا نہیں، یہی سوال تھا نا۔ اس کا جواب مختصر میں تفصیل کا خلاصہ یہ عرض کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاغذ کی سند کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جملہ اعلیٰ حضرت کا یہ سند کوئی چیز نہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنا علم ہے، چاہے اپنی ذاتی محنت سے اس نے حاصل کیا یا علماء کرام کی صحبت میں رہ کر اس نے علم میں رسوخ حاصل کیا، اور اتنا دین کا علم ہے کہ جو بھی مسائل اس سے پوچھے جاتے ہیں ان میں غالب اکثریت درست جواب دیتا ہے، خطا ہوتی ہے لیکن خطا درستی کے مقابلے میں کم ہے، ایسے شخص کا جو بغیر کسی دارالعلوم میں گئے علم اگر اس کے پاس ہے تو بہرکیف اس کا بیان کرنا درست ہے، اس کا بیان کرنا درست، اس کا بیان سننا درست، اس کے مسائل پہ عمل کرنا درست، اس سے مسائل پوچھنا درست۔ اور اپنے زمانے کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کسی مدرسے میں نہیں گئے لیکن اپنی محنت سے یا علماء کی صحبت سے علم کے اس اونچے درجے پہ فائز ہیں کہ بہت سارے مدرسے کے پڑھے ہوئے سند لے کے آئے ہوئے، اس کے باوجود ان میں اتنی بھی لیاقت نہیں ہوتی کہ ان بے سند علماء کے شاگردی ہی اختیار کر۔ تو اس سب کا خلاصہ یہی ہے کہ علم ہونا ضروری ہے، چاہے اس کے پاس سند ہو چاہے اس کے پاس سند نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کی بہترین خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک سوال اور پوچھیے۔